اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی سمیت شبلی فراز، فروغ حبیب اور حسان نیازی اور دیگر رہنماؤں کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ تمام ملزمان کو 19 جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب بھی کر لیا۔ تھانہ گورٹے میں ایک مقدمے میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی پہلی قسط موصول ہو گئی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ساکھدار نے بتایا کہ عالمی آئی ایم ایف نے قرض پروگرام کے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی پہلی قسط اسٹیٹ بینک میں منتقل کر دی ہے۔ کہنا تھا کہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت پاکستان کو 3 ارب ڈالر ملنے ہیں۔ آئی ایم ایف کا پروگرام 9 ماہ کا ہے، 3 ارب ڈالر پاکستان کو ملیں گے۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کی معاشی کارکردگی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ سال 2023 سے 24 میں معاشی شرح نمو 2.5% رہنے کا امکان۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال پاکستان کی معاشی کارکردگی منفی 0.5% رہی۔ حکومت نے گزشتہ سال جی ڈی پی گروتھ 0.3% مثبت رہنے کا دعویٰ کیا تھا۔ آئی ایم ایف کا اپنی رپورٹ میں کہنا ہے کہ سال 2024 میں بے روزگاری 8.5% سے کم ہو کر 8% پر آ جائے گی۔ پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کے حاجی گلبر خان گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ پی ٹی آئی ہم خیال گروپ نے رات کے پریس کانفرنس میں انتخاب کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد حاجی گلبر تنہا امیدوار رہ گئے تھے۔ حاجی گلبر خان کو فارورڈ بلاک سمیت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل تھی۔ انہیں گلگت بلتستان اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس میں موجودہ 19 ارکان نے ووٹ دیا۔ آئی ایم ایف کا پروگرام کوئی حلوہ یا کھیر نہیں۔ ہم نے آئی ایم ایف کی منتیں کی اور شرائط مانے تب پروگرام منظور ہوا۔ شکر ہے ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم کا ملتان میں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب۔ کہا کہ میرٹ وہ ثاثہ ہے جس سے قومیں بنتی ہیں۔ سفارش، کرپشن، اقربا پروری سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ جو قومیں ماضی سے سبق سیکھتی ہیں ان کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ نے دھاندلی سے اقتدار پر بٹھایا۔ 9 مئی ملکی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی ہو رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد شاہین چوک فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ عوامی ترقی کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 12 کو فلائی اوور کا تعلق پنڈی اسلام آباد ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان سے ہے۔ آئی ایم ایف سے قرض کی منظوری کے بعد روپے کی قدر میں بہتری آنے لگی، جبکہ ڈالر اپنی قدر کھونے لگا۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 2 روپے 38 پیسے کی کمی دیکھی گئی، جس کے بعد انٹر بینک میں امریکی کرنسی 275 روپے 10 پیسے پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ گزشتہ روز کاروباری دن کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 277 روپے 48 پیسے پر بند ہوا تھا۔ بھارتی آبی جارحیت جاری، گنڈا سنگھ والا میں درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ دیہات اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ علاقوں کا رخ کرنے لگے۔ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں دریائے ستلج گنڈا سنگھ والا میں درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب متوقع۔ بارش سے آنے والا 1,85,000 کیوسیک کا سیلابی ریلا جسر سے شاہدرہ لاہور کی جانب بڑھ رہا۔ سیلابی پانی سے راوی کنارے شکر گڑھ کے سرحدی علاقوں میں فصلوں کو نقصان پہنچا۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے۔ 13 جولائی 1931 کو ڈوگرا فورسز نے اذان دینے پر فائرنگ سے 22 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ 13 جولائی کو مقبوضہ کشمیر اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں 1941 کے ظالمانہ واقعے کی یاد میں یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے۔ اس روز مظاہرین عبدالقدیر خان کے خلاف ناجائز ریاستی مقدمے کی سماعت کے موقع پر اکٹھے ہوئے تھے۔ ظہر کے وقت مظاہرین کے اذان دینے پر پولیس نے گولی مار کر موزن کو شہید کر دیا۔
اور مغربی ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہو چکی ہیں۔ مونسون بارشوں کا دوسرا سپیل برسنے کو تیار۔ محکمہ موسمیات نے 13 سے 17 جولائی تک مونسون بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے اور اسی حوالے سے ہائی الرٹ بھی جاری کر دیا گیا۔ آئندہ چند روز پنجاب کا موسم بہتر ہونے کا واضح امکان ہے۔ مونسون بارشوں کے دوسرے سپیل سے گرمی کی شدت میں کمی ہوگی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں 20 سے 21 جولائی کے بعد تیز بارشیں برسیں گی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسنین حیدر اور میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز اپنے جانب بلیٹن کا باقاعدہ آغاز مگر اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کندھوں پر بٹھا کر اقتدار میں لایا گیا۔ گزشتہ 4 سال پی ٹی آئی حکومت نے برباد کر دیے۔ پچھلی حکومت نے چور ڈاکو کی گردان کے سوا کوئی کام نہیں کیا۔ وزیر اعظم نے ملتان میں زیر تعمیر نشتر 2 ہسپتال کا دورہ کیا اور تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ حکام کی جانب سے شہباز شریف کو منصوبے پر بریفنگ بھی دی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت نے ہسپتالوں کو فنڈ جاری نہ کر کے بربادی کی۔ گزشتہ 4 سال شدید غفلت برتی گئی جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ دکھی انسانیت اس انتظار میں تھی کہ ہسپتال مکمل ہوتے۔ پی ٹی آئی حکومت میں انتقامی سیاست کی وجہ سے انسانی خدمت کو روکا گیا۔ عوامی مفادات کے منصوبوں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نشتر ہسپتال کے عملے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بتایا گیا کہ مشینری کافی حد تک باہر سے آ چکی ہے۔ ہسپتال 30 ستمبر تک تعمیر کے مراحل تک پہنچ جائے گا۔ لوگ اس ہسپتال سے پوری طرح فیض یاب اور مستفید ہوں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے حمزہ شہباز کی قیادت میں مختصر مدت کے لیے پنجاب میں خدمت کا موقع ملا، لیکن جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ ماضی میں ہماری حکومتیں ختم نہ کی جائیں اور چیئرمین پی ٹی آئی کو اقتدار میں نہ لایا جاتا تو پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا تھا۔ جی بالکل، آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کندھوں پر بٹھا کر اقتدار میں لایا گیا۔ گزشتہ 4 سال پی ٹی آئی حکومت نے برباد کر دیے۔ پچھلی حکومت نے چور ڈاکو کی گردان کے سوا کوئی کام نہیں کیا۔ وزیر اعظم نے ملتان میں زیر تعمیر نشتر 2 ہسپتال کا دورہ کیا اور تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ حکام کی جانب سے شہباز شریف کو منصوبے پر بریفنگ بھی دی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت نے ہسپتالوں کو فنڈ جاری نہ کر کے بربادی کی۔ گزشتہ 4 سال شدید غفلت برتی گئی جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ دکھی انسانیت اس انتظار میں تھی کہ ہسپتال مکمل ہوتے۔ پی ٹی آئی حکومت میں انتقامی سیاست کی وجہ سے انسانی خدمت کو روکا گیا۔ عوامی مفادات کے منصوبہ پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نشتر ہسپتال کے عملے کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی پہلی قسط موصول ہو گئی ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ عالمی آئی ایم ایف نے قرض پروگرام کی 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی پہلی قسط اسٹیٹ بینک میں منتقل کر دی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت پاکستان کو 3 ارب ڈالر ملنے ہیں۔ آئی ایم ایف کا پروگرام 9 ماہ کا ہے، 3 ارب ڈالر پاکستان کو ملیں گے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ توقع ہے ہمارا قرض زر مبادلہ کے ذخائر 13 اور 14 ارب ڈالر کے درمیان ہوں گے۔ رواں ہفتے اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں 4 ارب 20 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا۔ اس حوالے سے اسٹیٹ بینک اپنی رپورٹ جاری کرے گا۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ قرض پروگرام کے بقیہ 1 ارب 80 کروڑ ڈالر 2 جائزہ رپورٹس کے بعد پاکستان کو مل جائیں گے۔ جی بالکل، انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کردار اہم رہا ہے۔ ان کے علاوہ حکومتی معاشی ٹیم نے بھی مشکل اور کٹھن سفر میں بھرپور ساتھ دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی پہلی قسط موصول ہو گئی ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ عالمی آئی ایم ایف نے قرض پروگرام کے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی پہلی قسط اسٹیٹ بینک میں منتقل کر دی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت پاکستان کو 3 ارب ڈالر ملنے ہیں۔
IMF का प्रोग्राम 9 माह का है। $3 अरब पाकिस्तान को मिलेंगे। इसहाक डार का कहना था कि तवक्को है कि हमारे कुल ज़र मुबादला के ज़खायर 13 और 14 अरब डॉलर के दरमियान होंगे। रवां हफ्ते स्टेट बैंक के ज़खायर में 4 अरब 20 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है। इस हवाले से स्टेट बैंक अपनी रिपोर्ट जारी करेगा। दूसरी जानिब IMF ने पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक साल 2023 से 24 में मौशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी मनफी 0.5% रही। हुकूमत ने गुज़िश्ता साल GDP ग्रोथ 0.3% मस्बत रहने का दावा किया था। IMF का अपनी रिपोर्ट में कहना है कि साल 2024 में बेरोजगारी 8.5% से कम होकर 8% पर आ जाएगी, जबकि इस साल औसतन महंगाई 29.6% से कम होकर 25.9% पर आने की पेशगोई की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल माली खसारा मामूली कमी से 7.5% रहने का इम्कान है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक प्राइमरी सरप्लस GDP का 0.4% रहने का तखमीना लगाया। पाकिस्तान के ज़मे कर्ज का हजम 81.8% से कम होकर 74.9% पर आ जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टोलिना जॉर्जेवा का कहना है कि पाकिस्तान को इस प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। माजी में कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसियों पर अमल दरामद न होने से महंगाई में इजाफा हुआ। एक बयान में MG IMF का कहना था कि कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसियों पर अमल न होने के बायस पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी माली ज़खायर में कमी हुई। पॉलिसियों पर तसलसल से अमल दरामद के जरिए अदम तवाज़ुन दूर होगा। क्रिस्टोलिना जॉर्जेवा का कहना था कि नया स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने का बहुत बड़ा मौका है। जी बिल्कुल। MG IMF ने बिजली की कीमत और लागत में तवाज़ुन लाने पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जरूरत है। पावर सेक्टर में टारगेटेड सब्सिडी बेहतर बनाने की भी जरूरत दरपेश है। और अब कुछ बात डॉलर की, तो IMF से कर्ज की मंजूरी के बाद रुपए की कदर में बेहतरी आने लगी है, जबकि डॉलर अपनी कदर खोने लगा है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 48 पैसे की कमी देखी गई है, जिसके बाद इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 276 रुपए पर ट्रेड कर रही है। गुज़िश्ता रोज कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 48 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी कारोबार के दौरान मस्बत रुझान देखा गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 367 पॉइंट्स इजाफे के साथ शो इंडेक्स 45,282 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इस्लामाबाद से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने चेयरमैन PTI समेत शिबली फराज, फुरख हबीब और हस्सान नियाज़ी दीगर रहनुमाओं के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तमाम मुल्ज़मान को 19 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब भी कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले के इल्जाम में इस्लामाबाद के थाना रमना के 2 और थाना गोल्डा में दर्ज एक मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी किए। दौरान समाज चेयरमैन PTI के वकला की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई। वकील का कहना था कि चेयरमैन PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के बाद साबिक वज़ीर आज़म इस्लामाबाद नहीं आ सकते। जज अबू अल हसनात ने रिमार्क दिए कि चेयरमैन PTI को अदालत पेश होना पड़ेगा। अदालत ने चेयरमैन PTI समेत तमाम मुल्ज़िमान को
19 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब करके केस की समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। आपको बताते चले इस हवाले से कि इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई समेत शिबली फराज, फरूक हबीब और हसन नियाजी और दीगर रहनुमाओं के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। तमाम मुल्जिमान को 19 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब भी कर लिया है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले के इल्जाम में इस्लामाबाद के थाना रमना के 2 और थाना गोलरा में दर्ज एक मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी की है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के नए वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। पीटीआई हम ख्याल ग्रुप ने रात के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाब के बाइकआउट का ऐलान किया था, जिसके बाद हाजी गुलबर तनहा उम्मीदवार रह गए थे। हाजी गुलबर खान को फॉरवर्ड ब्लॉक समेत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल थी। इन्हें गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के आज होने वाले इजलास में मौजूदा 19 सरकार ने वोट दिए। हाजी गुलबर खान का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के जिला द्यामर से है। वो नवंबर 2009 के इंतखाबात में JUIF के टिकट पर मुंतखब हुए। 2009 में पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत ने वजीर सेहत रखा। हाजी गुलबर खान को 2015 में नून लीग के उम्मीदवार ने शिकस्त दी। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के नए वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। पीटीआई हम ख्याल ग्रुप ने रात के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाब के बाइकआउट का ऐलान किया था, जिसके बाद हाजी गुलबर तनहा उम्मीदवार रह गए थे। हाजी गुलबर खान को फॉरवर्ड ब्लॉक समेत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल थी। उन्हें गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के आज होने वाले इजलास में मौजूद 19 अरकान ने वोट दिए। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत आज फिर होगी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर केस की समाअत करेंगे। दिलावर ने 2 गवाहों को आज बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई पर तोशाखाना केस में पहले ही फर्द जुर्म आयद हो चुकी। गुज़िश्ता रोज होने वाली समाअत में अदालत ने तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर करते हुए हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त का फैसला अदालत में जमा करवाने की हिदायत कर दी है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत आज फिर होगी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर केस की समाअत करेंगे। अदालत ने 2 गवाहों को आज बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई पर तोशाखाना केस में पहले ही फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज होने वाली समाअत में अदालत ने तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त का फैसला अदालत में जमा कराने की हिदायत की थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भारत की जानिब से दरिया सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद गंडा सिंह वाला में दर्जनों देहात से रियाब आ गए हैं। देहाती अपनी मदद आप के तहत महफूज इलाकों का रुख करने लगे हैं। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 1,14,260 क्यूसेक तक पहुंच गई है। अगले 24 से 48 घंटों में दरिया सतलुज गंडा सिंह वाला में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्की है। जिला इंतजामिया की जानिब से भक्कीवाला, मस्तेकी, फतेहवाली, माहीवाला और चंदा सिंह के देहातों में भी रेस्क्यू कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। कसूर के सरकारी दादोशुमार के मुताबिक 211 अफसरान और एहलकार ड्यूटी दे रहे थे। PTMA के मुताबिक हेड सलमान की के मकाम पर पानी की आमद 62,118 और अखराज 62,118 है। सैलाबी पानी से कसूर और ओकाड़ा समेत मुतादिद देहात ज़ेरे आ चुके हैं। दरिया सतलुज में पाकपतन के मकाम पर भी दरमियानी सतह के सैलाबी रेले का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। दरिया में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस करीबी आबादियां खाली करवा ली गई हैं। जिला इंतजामिया का कहना था कि सैलाबी सूरत हाल के मुमकिन इकदाम के लिए रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है। मशीनरी और बूट्स के साथ रेस्क्यू अमला भी मौजूद है। मुतल्लिका महकमों को 24 घंटे हाई अलर्ट रहने के अहकाम भी जारी कर दिए गए।
DGPDPDMA کا کہنا ہے کہ انسانی جانوں کو بچانے کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جائے گا۔ موسم کا حوالہ آپ کو بتائیں اور ملک میں آج سے مونسون بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گوئی کی گئی ہے، جس کے تحت 17 جولائی تک اسلام آباد سمیت گلگت بلتستان، KPK، پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے چند مقامات پر موسلادھار بارش اور اعلی باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ملک بھر میں بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے، جس کے بعد PDMA نے بارشوں اور تیز ہواؤں کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ کو پیش کی اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ شدید بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی کا اور بالائی اضلاع میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ صحرائے سہارا سے آنے والی اینٹی سائیکلون سسٹم سربیرس کے اثرات سے یورپ کے شہری بلبلا اٹھے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سربیرس سے یورپ میں شدید گرمی کی لہر دیکھنے میں آئی ہے، جس نے سیاحوں کو بے حال کر دیا ہے۔ گرمی سے پریشان سیاحوں نے سوئمنگ پولز اور سایہ دار جگہوں کا رخ کر لیا۔ اٹلی میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت میں کام کرنے والا شخص ہلاک ہو گیا۔ جبکہ اٹلی کے 8 بڑے شہروں میں ہیٹ ویو ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اٹلی کے 2 سب سے بڑے جزیروں سسلی اور سارڈینیا میں پارہ 45 ڈگری تک پہنچنے کا امکان، قبرص میں 41، کروشیا میں 39 اور فرانس میں 64 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے۔ امریکی ریاستوں نیو یارک، نیو جرسی، کینٹیکٹ، پینسلوینیا، میساچوسٹس اور ورمونٹ میں بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم ہو کے رہ گیا، جس کے بعد ورمونٹ میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کی سیشن کورٹ میں فائرنگ کے نتیجے میں خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سیشن کورٹ میں پیشی کے موقع پر مخالفین کی فائرنگ سے خاتون سمیت 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس کی بھاری نفری اور ریسکیو ٹیم سیشن کورٹ پہنچ گئی۔ پولیس کے مطابق ریسکیو ٹیموں نے دونوں افراد کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا۔ جی بالکل، تاہم وہ جان بر نہ ہو سکے۔ جاں بحق ہونے والوں کو 9 گولیاں لگیں۔ پولیس کی جانب سے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ صوبائی دارالحکومت لاہور کی سیشن کورٹ میں فائرنگ کے نتیجے میں خاتون سمیت 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سیشن کورٹ میں پیشی کے موقع پر مخالفین کی فائرنگ سے خاتون سمیت 2 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ جاں بحق ہو گئے۔ موقع پر واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری اور ریسکیو ٹیم سیشن کورٹ پہنچ گئی۔ پولیس کے مطابق ریسکیو ٹیموں نے دونوں افراد کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا۔ ڈوگرا فورسز کے ظلم کے خلاف دنیا بھر میں آج یوم شہدائے کشمیر انتہائی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ 13 جولائی 1931 کو مقبوضہ کشمیر میں 22 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ 13 جولائی 1931 کشمیری تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، جبکہ 22 نہتے کشمیری ڈوگرا راج کی صفاقی کا نشانہ بنے۔ 88 سال پہلے بہنے والا کشمیریوں کا ناحق خون آج بھی تر و تازہ ہے۔ حریت پسند جاں بحق بازوں کی یاد میں دنیا بھر میں یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے اور حریت قیادت کی اپیل پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال کی گئی ہے۔ جولائی 1931 کو سری نگر جیل کے 13 باہر ڈوگر مہاراجہ کے افواج کی جانب سے 22 مظاہرین کو شہید کر دیا گیا تھا، جب ایک اذان کے 17 کلمات کو ادا کرنے کے لیے وادی کشمیر کے 22 جوان کھڑے ہو گئے تھے۔ سری نگر جیل کے باہر احتجاج کے دوران جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو ایک جوان اذان دینے کے لیے کھڑا ہو گیا، جسے ڈوگرا مہاراجہ کے افواج نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ اس حملے کو چیلنج کے طور پر قبول کرتے ہوئے کشمیری نوجوانوں نے اذان پوری کرنے کی ٹھان لی اور پہلے شہید کے بعد ہی دوسرا نوجوان آگے بڑھا اور بقیہ اذان دینے کی کوشش کی تو اس سے بھی شہید کر دیا گیا۔ اس طرح 22 کشمیری نوجوان نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اذان مکمل کی۔ اس دوران 100 سے زائد مظاہرین زخمی بھی ہوئے۔ آج بھی بھارت کی 8 لاکھ سے زائد مسلح افواج مقبوضہ کشمیر پر قابض ہے، جس کے خلاف کشمیری عوام کی جدوجہد جاری رہے گی۔ مودی سرکار نے 13 جولائی کی سرکاری تعطل ختم کرنے کا ظالمانہ ہندوتوا تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی تھی۔
آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں آج کے حوالے سے کہ ڈوگرا فورسز کے ظلم کے خلاف دنیا بھر میں آج یوم شہدائے کشمیر انتہائی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ 13 جولائی 1931 کو مقبوضہ کشمیر میں 22 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ 13 جولائی 1931 کشمیری تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے جب 22 نہتے کشمیری ڈوگرا راج کی صفاقی کا نشانہ بنے۔ 28 سالہ پہلے بہنے والا کشمیریوں کا ناحق خون آج بھی تر و تازہ ہے۔ حریت پسند جہاں بحق بازوں کی یاد میں دنیا بھر میں یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے اور حریت قیادت کی اپیل پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال کی گئی ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں علاقائی خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ نمائندہ کوہ نور میاں کاشف اور کیمرامین بھی گزشتہ روز سیلابی پانی میں پھنس گئے جن کو 14 گھنٹے بعد ریسکیو اہلکاروں نے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ مزید اپڈیٹ ان سے لیتے ہیں جی کاشف جو اس وقت ریسکیو اہلکاروں کے ساتھ کشتی پر موجود ہیں۔ جی کاشف بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی شکریہ۔ میں اس وقت قصور دریائے ستلج پر موجود ہوں اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت نے آبی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دریائے ستلج میں جو ہے وہ بڑے پیمانے پر پانی کا ریلا چھوڑا ہے، جس کے بعد دریائے ستلج میں جو ہے وہ سیلابی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے کل مکمل سارا دن جو ہے وہ اپنے ناظرین کو کوہ نور نیوز پر جو ہے وہ اس حوالے سے اپڈیٹ کیا اور ہم خود بھی جو ہے وہ سیلابی پانی میں جو ہے وہ پھنس گئے، جس کے بعد جو ہے ہم نے نائٹ سٹے یہاں پر ہی دریا کے کنارے پر ہی کیا اور ابھی ہم کو ریسکیو اہلکار جو ہیں وہ ریسکیو کر رہے ہیں اور ہم ابھی بورڈ پر ہی موجود ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو دریا کی صورتحال کے حوالے سے بتاتا چلوں تو پانی کی سطح جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے اور پانی کی سطح جو ہے وہ خطرناک حد تک جو ہے وہ بلند ہو چکی ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر جو دیہاتی ہیں، یہاں پر جو درجنوں دیہات ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں۔ ان درجنوں دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیلاب اور پانی میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کو ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے ریسکیو آپریشن کے ذریعے جو ہے وہ محفوظ مقامات کی جانب جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر صورتحال جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتی جو ہوئی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو یہاں پر پانی کی صورتحال ابھی تک جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہے۔ پانی کی صورتحال جو ہے ہر وقت کے بعد جو ہے وہ پانی کی سطح جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور یہی صورتحال رہی تو آنے والے 1 سے 2 دنوں میں جو ہے وہ دریائے ستلج پر جو ہے وہ اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے۔ جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اوکاڑا میں ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او منصور امان کا دریائے ستلج اٹاری کے مقام پر دورہ، ریلیف کیمپ میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ دریائے ستلج کے کنارے آبادیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ہیڈ سلیمان کی اور اٹاری کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ضلع انتظامیہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ ڈی پی او منصور امان کا کہنا تھا کہ اوکاڑا پولیس کے جوان بھی ریلیف کیمپ کے عملے کے ساتھ کام کریں گے۔ شہریوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانا ضلع انتظامیہ اور پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ ریلیف کیمپ میں پولیس کی نفریں تعینات کر دی گئی ہیں۔ لاہور سیشن کورٹ میں دوہرے قتل کی واردات کا معاملہ پیشی پر آئے مرد اور خواتین کو گولیوں کا نشانہ بنانے والے ملزموں کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر کی اس رپورٹ میں۔ لاہور سیشن کورٹ میں دوہرے قتل کی واردات کا معاملہ، پولیس نے رقم لے کر قتل کرنے والے شوٹرز ذیشان اور اسد کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے عدالت کے احاطے کے اندر پیشی پر آئے امین اور سگنا بی بی کو فائرنگ کر کے قتل کیا۔ ملزمان کو گرفتار کرنے کی موبائل فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی، جس میں دونوں ملزمان کو لے جاتے دکھایا جا رہا ہے۔
ذرائع کے مطابق پیشی پر آنے والی خاتون اور مرد کے خلاف تھانہ چونگ میں قتل کی دفعات 302 کا مقدمہ درج تھا، جبکہ مخالفین کی جانب سے قتل کی ہولناک واردات کروانے کے لیے بھاری رقم دے کر شوٹرز کا استعمال بھی کیا گیا۔ ملزمان نے ابتدائی تفتیش میں انکشاف کیا کہ شہزادہ عرف سلیم نامی شہری نے رقم دے کر قتل کروائے ہیں۔ کیمرامین محمد نواز کے ساتھ وسیم صابر، چیف کرائم رپورٹر کوہ نور نیوز۔ رپورٹ آپ نے جانی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سیکرٹری اطلاعات استحکام پاکستان پارٹی ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ یوم شہدائے کشمیر جدوجہد آزادی کے حوالے سے سنہرا اور یادگار دن ہے۔ قوم آج کے دن شہادت پانے والوں کی بہادری کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ ٹویٹر پر پیغام میں انہوں نے کہا کہ 22 کشمیری شہداء آج بھی بھارتی فوج کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ آج کے دن 92 سال قبل بھارتی فوج نے ظلم کی داستان رقم کی۔ بے گناہ نہتے کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ بے گناہ انسان کو قتل نام نہاد سیکولر بھارت کی پیشانی پر بدنما داغ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیری غیور اور دلیر قوم ہے، جبکہ بھارت بزدل مگر مکار دشمن ہے۔ مودی کی موجودگی میں خطے میں امن ناممکن ہے۔ بھارت کو اب بالغ نظری سے کام لیتے ہوئے کشمیریوں کو آزاد کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کہا کہ جدوجہد آزاد کشمیر میں پاکستانی قوم اپنی کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں اس حوالے سے کہ سیکرٹری اطلاعات استحکام پاکستان پارٹی ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ یوم شہدائے کشمیر جدوجہد آزادی کے حوالے سے سنہرا اور یادگار دن ہے۔ قوم آج کے دن شہادت پانے والوں کی بہادری کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ ٹویٹر پر پیغام میں انہوں نے کہا کہ 22 کشمیری شہداء آج بھی بھارتی فوج کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہیں۔ آج کے دن 92 سال قبل بھارتی فوج نے ظلم کی داستان رقم کی۔ بے گناہ نہتے کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ بے گناہ انسانوں کا قتل نام نہاد سیکولر بھارت کی پیشانی پر بدنما داغ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیری غیور اور دلیر قوم ہے، جبکہ بھارت بزدل مگر مکار دشمن ہے۔ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کا درختوں کی حفاظت کے لیے احسن اقدام۔ اربن فارسٹ پارکوں، گرین بیلٹس اور شاہراہوں پر درختوں کی جیو ٹیگنگ کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر سلمان شاہ سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ جی سلمان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، پی ایچ اے کا درختوں کی جیو ٹیگنگ کے لیے احسن اقدام۔ اربن فارسٹ پارکوں، گرین بیلٹس اور شاہراہوں پر درختوں کی جیو ٹیگنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پی ایچ اے نے درختوں کی جیو ٹیگنگ کے لیے پی آئی ٹی بی کے باہمی اشتراک سے موبائل اپلیکیشن متعارف کروا دی ہے۔ درختوں کی جیو ٹیگنگ کے لیے موبائل اپلیکیشن ری گرین لاہور کے نام سے متعارف کروا دی گئی۔ تمام ہارٹی کلچر ڈائریکٹرز اور فیلڈ سپروائزر کا پی آئی ٹی بی کے ہیڈ کوارٹر میں ٹریننگ سیشن کیا گیا۔ ایکسپرٹ پی آئی ٹی بی اور ڈپٹی ڈائریکٹر پی ایچ اے حسان الحق نے سیشن میں افسران کو ٹریننگ دی۔ موبائل اپلیکیشن کو استعمال کرنے کے لیے تمام زون میں افسران اور متعلقہ انچارج جیو ٹیگنگ ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ درختوں کی جیو ٹیگنگ کے لیے تمام پی ایچ اے کے متعلقہ انچارج موجودہ اور نئی شجرکاری میں لگنے والے درختوں کی جیو ٹیگنگ کریں گے۔ جی ہاں جی بالکل، پی ایچ اے کا درختوں کی جی ٹھیک ہے، ہمارے رپورٹر سلمان شاہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور کے شالیمار گورنمنٹ کالج آف پوسٹ گریجویٹ میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سابق ایم این اے سید عاشق حسین کرمانی مہمان خصوصی تھے۔ سیمینار کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ طلباء طالبات کے علاوہ اساتذہ کی کثیر تعداد نے سیمینار میں شرکت کی۔ معزز مہمانوں کا طلباء کی طرف سے شاندار استقبال کیا گیا اور انہیں گلدستے بھی پیش کیے گئے۔ سید عاشق کرمانی کا کہنا تھا کہ اس سیمینار کا مقصد نوجوانوں کو نہ صرف آگاہی دینا ہے بلکہ اخلاقیات کی تعلیم بھی دینا ہے۔ ہمارے نوجوان ہمارے معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ سیمینار کے اختتام پر مقررین کو اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا۔ اس موقع پر طلباء اور پروفیسرز نے کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ دیکھیں، میں یوتھ اس ملک کی میجورٹی ہے۔ یوتھ ہمارے لیے کسی بھی ملک کے لیے، اس کی پولیٹیکل پارٹی کے لیے یوتھ ایسٹ ہے، اور یوتھ ٹائیڈز چینج کرنے والی ایک ایسی طاقت ہے۔
اور اس یوتھ کو جس طریقے سے پچھلے ادوار کے اندر یہ پچھلی جو گورنمنٹ گزری ہے اس کے اندر جس طریقے سے اس یوتھ کو گمراہ کیا گیا، پٹڑی سے اتارا گیا اور بدتمیزی اور سول نافرمانی اور مطلب کہ اس ملک کے ایسٹس کو جلانے پر اکسایا گیا، تباہ کرنے پر اکسایا گیا، تو بہت ضروری ہے کہ اس یوتھ کے ساتھ بات کی جائے، اس کو ٹیپ کیا جائے اور ان کو یہ کہا جائے کہ آپ کے نظریات جو بھی ہیں لیکن کم از کم آپ اس ملک کا اس سوسائٹی کا سوچیں اور اپنے اندر ایک برداشت کا مادہ پیدا کریں۔ یہ بہت اچھا ایونٹ تھا۔ دیکھیے بچوں کی کردار سازی جو ہے وہ ایک بنیادی ضرورت ہے، صرف تعلیم کافی نہیں ہے، تربیت کے بغیر تعلیم جو ہے وہ بے سود ہے، تو اس لیے طلبہ کی کردار سازی کے لیے، ان میں فکری ایک رجحان پیدا کرنے کے لیے، ان میں قائدانہ صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹ واز ریئلی مارولس۔ آئی وڈ سے کہ ایسی ایکٹیویٹیز اس طرح کی انسٹیٹیوشنز میں اور یوتھ کے لیے جو ہیں، جو کہ یہاں یوتھ بیٹھی ہے، ملتی ہے ہم نے اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کو دیکھ لیجئے، کوئی بھی دیکھ تو اکثر وہ جن فورم سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے۔ جنوبی یہ جو شمالی لاہور ہے اس کا ایک بڑا کالج ہے جو کہ تقریباً 60 لاکھ لوگوں کی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ یہ ایک سنگل کالج ہے جو کہ بارڈر سے لے کے بادامی باغ تک جاتا ہے اور بند روڈ سے لے کے اور نہر تک جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بہت بڑی کمیونٹی کی ریپرزینٹیٹیو ان کے بچے یہاں پہ موجود ہیں، ان کو ایک بڑا ہی اچھا اور پازیٹیو پیغام دیا گیا ہے۔ ہم نے ایک سیمینار منعقد کروایا ہے جس میں لوگوں میں اور اسٹوڈنٹس میں اور اس سوسائٹی میں برداشت کا پیغام دیا گیا ہے۔ سر فرسٹ آف آل میں تو سب سے پہلے تھینک یو کہوں گی ہائر اتھارٹیز کو، اپنے ٹیچنگ سٹاف کو اور اپنی ساری مینجمنٹ ٹیم کو جن کی وجہ سے یہ آج کا ایونٹ انگیج ہوا ہے، اور میں اپنے جونیئرس کے لیے بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ وہ یہ چیزیں سٹارٹ سے سیکھنا شروع کرتی ہیں بہت ہی ارلیئر۔ جو چیزیں ہم اب 6 سیمسٹر میں آ کے سیکھ رہے ہیں انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد عامر محمود اور ڈی ایس پی ندیم اقبال کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ریسکیو، بابچہ، علماء کرام، تاجران اور انجمن حسینیہ کے عہدیداران نے شرکت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ انتظامیہ نے امن و امان برقرار رکھنے اور عزاداروں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ اس موقع پر امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے اور مذہبی رواداری کے لیے مختلف اقدامات اور تجاویز پر غور کیا گیا۔ عزاداروں کو سہولیت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں پولیس، ریسکیو ٹیم، وابچہ حکام، علماء کرام، انجمن تاجران، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور انجمن حسینیہ کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں محرم الحرام کے دوران امن و امان اور مذہبی رواداری کے لیے تمام فریقین نے تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد عامر محمود اور ڈی ایس پی ندیم اقبال کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ریسکیو، واپڈہ، علماء کرام، تاجران اور انجمن حسینیہ کے عہدیداران نے شرکت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ انتظامیہ نے امن و امان برقرار رکھنے اور عزاداروں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ اس موقع پر امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے اور مذہبی رواداری کے لیے مختلف اقدامات اور تجاویز پر غور کیا گیا۔ عزاداروں کو سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اجلاس میں پولیس، ریسکیو ٹیم، وابطہ حکام، علماء کرام، انجمن تاجران، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور انجمن حسینیہ کے عہدیداران نے شرکت کی۔ اجلاس میں محرم الحرام کے دوران امن و امان اور مذہبی رواداری کے لیے تمام فریقین نے تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ دوسری جانب لاہور میں محرم الحرام انتظامات کے لیے ڈی سی لاہور رافیہ حیدر نے موچی گیٹ نثار حویلی کا دورہ کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شاہد عباس، اسسٹنٹ کمشنر سٹی واسق عباس اور تمام محکموں کے نمائندوں بھی موجود تھے۔ جلوس اور مجالس منتظمین اور محکموں نے ڈی سی لاہور کو بریفنگ دی۔ ایم سی ایل، واسا، ایل ڈبلیو ایم سی، لیسکو، ریسکیو، سوئی گیس کو اس موقع پر ذمہ داریاں تفویض کی گئیں۔ ڈی سی لاہور نے واسا کو محرم الحرام کے ایام میں پانی کی فراہمی کے اوقات بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ واسا رات 10 بجے کے بعد کسی بھی ٹائم پانی کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ ڈی سی لاہور نے سوئی گیس حکام کو متعلقہ علاقوں میں سوئی گیس کی بلا تعطل فراہمی اور لیسکو کے جلوس روٹس پر سے لٹکتی ہوئی تاروں کو فوری ہٹانے کی ہدایت جاری کر دی۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کا کہنا تھا کہ عزاداروں کی سہولت کے لیے ایم سی ایل روڈ پیچ ورک جلد از جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ ریسکیو کیمپس موقع پر فرسٹ ایڈ کی فراہمی بھی یقینی بنائے۔
LWMC 2 शिफ्टों में सफाई सुथराई और डिसल्टिंग करेगी। DC लाहौर का मजीद कहना था कि सिविल डिफेंस एहलकार पुलिस के साथ मिलकर सिक्योरिटी के फराइज बखूबी सर अंजाम देंगे। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम दस्तकारी मेले का इनेकाद किया गया। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर और वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर सईद असफर अली नासिर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर सईद असफर अली नासिर ने कहा कि दस्तकार मेले का शानदार इनेकाद करने पर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेले के इनेकाद का मकसद दस्तकारों के हुनर को सराहना और उन्हें प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पंजाब की दस्तकारियों को मुतारिफ करवाने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स नागुज़ीर हैं। जरूरी है कि कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इस किस्म के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएं। वज़ीर इत्तलात और बल्दियात आमिर मीर ने कहा कि दस्तकार मेले के शुरका ईरान और तुर्की के मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। इस खित्ते के दस्तकारों के हाथों में जादू है। ये दस्तकार जो अशिया अपने हाथों से बनाते हैं वो मशीनें भी नहीं बना सकती। पाकिस्तानी दस्तकार उजरत से लेकर कालीन, नमक, मट्टी से ऐसी अशिया बनाते हैं कि इंसान हैरत रह जाता है। ऑनलाइन कर्ज ऐप्स के हवाले से FIA मुतहरिक डायरेक्टर जनरल FIA मोहसिन हसन भट्ट ने आवाम को हरासा करने के वाकयात का नोटिस लेते हुए साइबर क्राइम विंग से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने कर्ज ऐप वालों के ब्लैक मेलिंग से तंग आकर शहरी की खुदकुशी के वाक़े में मुलविस अनासिर को जल्द गिरफ्तार करने के अहकाम भी जारी किए। उन्होंने कहा कि मुल्ज़मान को गिरफ्तारी के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। कर्ज के नाम पर शहरियों को हिरासा करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी ने मुतासरा को मौसूल होने वाली कॉल्स पर तहकीकात का आगाज कर दिया। लवाहिकीन की जानिब से दी जाने वाली दरखास्त पर इंस्पेक्टर बदर शहजाद इंक्वायरी कर रहे हैं। मुल्जिमान की जानिब से की जाने वाली कॉल्स का रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। कॉलर्स की ऑनरशिप और लोकेशन का डाटा भी हासिल किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी अब्दुल रऊफ की सरबराही में टीम ने शहरी के घर का दौरा किया। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी ने इस्लामाबाद के इलाके GH पर 2 मुख्तलिफ छापामार कार्रवाइयां भी की। इस मौका पर मुतादिद लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स को कब्जे में ले लिया गया। FIA ने मुतल्लिका लोन एप्स के दफातर वाक़या G84 को सील कर दिया गया। FIA के मुताबिक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी गैर कानूनी लोन एप्स के हवाले से मालूमात ली जा रही है। गैर कानूनी लोन एप्स को ब्लॉक करने के लिए PTA से दरखास्त की जाएगी। रूस ने यूक्रेन को F-16 जंगी तैयारे देने से अमेरिका को खबरदार कर दिया है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ ने कहा कि यूक्रेन को F-16 देने का मतलब रूस नेटो बराह रास्त जंग होगा। उन्होंने कहा कि F-16 तैयारे न्यूक्लियर हथियार ले जाने के हामिल होते हैं। जंग में रूस नहीं देखेगा कि F-16 न्यूक्लियर हथियारों से लेस है या नहीं। यूक्रेन को F-16 देने का मतलब मगरब के रूस पर न्यूक्लियर हमले की धमकी होगा। दूसरी जानिब लिथुआनिया में 2 रोज नेटो समिट के अख्ताम पर खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि रूसी सदर ने अमरीकी सरबराही में अस्करी इत्तेहाद के बारे में इंतहाई गलत अंदाज कायम किया। नेटो अपनी तारीख में सबसे ज्यादा मजबूत, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा मुत्तहिद होने के साथ साथ मुश्तरका महफूज मुस्तकबिल के लिए भी ज्यादा पुरअज़्म है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने माली साल 2023-24 की पहली छमाही के बजट की मंजूरी दे दी। PCB ज़राए के मुताबिक बाकायदा बोर्ड इलेक्शंस न होने पर साल के बजट की मंजूरी नहीं दी गई, जबकि मामला चलाने के लिए छमाही बजट की मंजूरी दी गई है। ज़राए का बताना है कि तमाम डिपार्टमेंट को 3 माह के बजट के हिसाब से मनसूबाबंदी की हिदायत की गई है। ताहम कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी 1 माह की तौसीह की गई है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वुमेन बिग बेश लीग के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। वुमेन बिग बेश लीग 19 अक्टूबर से सिडनी में शुरू होगी और लीग का फाइनल 2 दिसंबर को खेला जाएगा। 2019 के बाद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भी मैचेस के लिए खेले जाएंगे। वुमेन बिग बेश लीग में 45 दिनों में 59 मैचेस खेले जाएंगे। आपको अपडेट करें कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वुमेन बिग बैश लीग के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। वुमेन बिग बैश लीग 19 अक्टूबर से सिडनी में शुरू होगी
اور لیگ کا فائنل 2 دسمبر کو کھیلا جائے گا۔ 2019 کے بعد میلبرن کرکٹ گراؤنڈ اور سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں بھی میچز کھیلے جائیں گے۔ وومن بگ بیش لیگ میں 45 دنوں میں 59 میچز کھیلے جائیں گے۔ کرکٹ آسٹریلیا نے وومن ونگ بگ بیش لیگ کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے۔ وومن بگ بیش لیگ 19 اکتوبر سے سڈنی میں شروع ہوگی اور لیگ کا فائنل 2 دسمبر کو کھیلا جائے گا۔ 2019 کے بعد میلبرن کرکٹ گراؤنڈ اور سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں بھی میچز کھیلے جائیں گے۔ وومن بگ بیش لیگ میں 45 دنوں میں 59 میچز کھیلے جائیں گے۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ کرکٹ آسٹریلیا نے وومن بگ بیش لیگ کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے۔ وومن بگ بیش لیگ 19 اکتوبر سے سڈنی میں شروع ہوگی اور لیگ کا فائنل 2 دسمبر کو کھیلا جائے گا۔ 2019 کے بعد میلبرن کرکٹ گراؤنڈ اور سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں بھی میچز کھیلے جائیں گے۔ وومن بگ بیش لیگ میں 45 دنوں میں 59 میچز کھیلے جائیں گے۔ خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز۔